صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کی خدمت میں ضروری مسائل میں سے خفین کے مسائل، مسح علی الخفین کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، مسائل کا تو تذکرہ نہیں ہوا تھا، لیکن عقائد کا تذکرہ ہوا تھا کہ مسح علی الخفین پر جواز کے جو فتاوے ہیں اس کے تعلق سے۔ مسح علی الخفین اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے حکم کردہ ایک عمل ہے، ایک رخصت ہے، اور آپ کا عمل کیا ہوا عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابہ کے تعلق سے بھی بات آئی تھی کہ مسح علی الخفین کے بارے میں ان دونوں کا کیا کہنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابر کا مسح علی الخفین کے تعلق سے کیا نظریہ ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے گزشتہ آ گئی ہیں۔ اب جو ہے مستقل طور پر ہمارے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ یہ دوسرا ویڈیو ہے مسح علی الخفین کا۔ آج کی اس ویڈیو میں موضوع پر مسح کی کیا شرطیں ہیں اس کا تذکرہ کروں گا۔ موضوع پر مسح صحیح ہونے کے لیے 10 شرائط بتائے گئے ہیں فقہ کے اندر۔ نمبر وار میں آپ حضرات کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا، غور سے سننے کی کوشش کریں۔ موضوع پر مسح صحیح ہونے کے تعلق سے 10 شرائط ہیں۔ پہلی چیز، جو موزہ ہم پہن رہے ہیں، جس کے اوپر ہم مسح کر رہے ہیں، وہ کیسا ہو؟ ٹخنوں سمیت پورے قدم کو چھپا لے، یعنی وہ موزہ جو ہم پہن رہے ہیں وہ موزہ پورے قدم کو، یعنی کہ یہ قدم سمجھیں، فرض کر لیں کہ بھئی یہ قدم ہے، تو یہ قدم جو ہے یہاں ٹخنا ہوتا ہے، تو یہاں سے اس ٹخنے کو جو ہے اپنے اندر چھپا لے، ٹخنے سے اوپر موزہ آ جائے، یہ حصہ ٹخنے سے اوپر کے حصے سے لے کر پورے حصے کو موزہ اپنے اندر چھپا لے، تو اس کے اوپر، اس موزے کے اوپر مسح صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پورے قدم کو نہیں چھپا رہا ہے تو اس کے اوپر مسح صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری شرط، وہ قدم کی حیت پر بنا ہو اور پیر سے ملا ہوا ہو، یعنی کہ وہ موزہ کیسا ہو؟ قدم کی حیت۔ حیت کسے کہتے ہیں کہ بھئی قدم جس طریقے سے ہے ایسا ہی موزہ بنا ہو، ایسا نہیں کہ بھئی سامنے جو ہے لمبا ہو رہا ہے یا پیچھے بہت لمبا ہو رہا ہے، بہت زیادہ جو ہے چوڑا بنا دیا گیا، ایسا نہیں، بلکہ قدم جو ہے اس کے اس حیت کے اوپر موزہ بنایا گیا ہو، قدم کے طرح وہ اس کا موزہ ہو، قدم کے قدم جو ہوتا ہے ہمارا پیر کا حصہ جو نیچے کا جس طرح ہوتا ہے، اسی طریقے سے موزہ بنایا گیا ہو،
اور وہ موزہ کیسا ہو؟ پیر سے ملا ہوا ہو. ایسا نہیں کہ بھئی پیر یہاں ہے، موزہ جو ہے بہت نیچے ہو رہا ہے یا بہت اوپر، تو یہ چیزیں نہیں چلتی، بلکہ قدم کی حیت پر بنا ہو اور اسی میں سے دوسری بات قدم سے ملا ہوا ہو، قدم سے بالکل ملا ہوا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے شرط نمبر 3، وہ اتنے مضبوط ہوں، یعنی کہ موزہ اتنا مضبوط ہو کہ جن کو پہن کر ایک فرسخ بغیر جوتے کے چلا جا سکے. چپل کے بغیر، جوتے کے بغیر، یعنی شوز، چپل ہو یا شوز ہو، جن کے بغیر صرف موزہ پہن کر پیروں میں ایک فرسخ چلے تو بھی نہ پھٹے، تو اس موزے پر مسح صحیح ہو سکتا ہے. اب ایک فرسخ کی مقدار کیا ہے؟ شریعت کے حساب سے شریعت جو بتا رہی ہے کہ بھئی ایک فرسخ 3 میل کے برابر ہوتا ہے. ایک فرسخ 3 میل کے برابر ہوتا ہے. اور آج کل میل نہیں چلتا، کلومیٹر چلتا ہے، تو اس کا حساب یہ بنے گا کہ بھئی 5 کلومیٹر 480 پر 6 میٹر اور 40 سینٹی میٹر بنتا ہے. اتنا لمبا جو ہے راستہ بنتا ہے. 3 میل ایک فرسخ ہے، اور اس کو میلوں میں لیں گے تو 3 میل بنے گا. اگر اس کو کلومیٹر میں لیں گے تو 5 کلومیٹر 480 پر 6 میٹر اور 40 سینٹی میٹر، اتنا لمبا راستہ 3 میل کا یا ایک فرسخ کا بنتا ہے. تو اتنے دور اگر صرف موزہ پہن کر، بغیر جوتے کے، بغیر شوز کے، بغیر چپل کے، صرف موزہ پہن کر ہی چلا جائے تو اتنی دور چلنے پر بھی وہ نہ پھٹے، تو اس موزے پر مسح جائز ہے. اور شرط نمبر 4، وہ پیروں پر بغیر باندھے رک سکے. یعنی کہ پیر میں کوئی آدمی موزہ پہن لیا، اب موزہ اتنا لمبا، اتنا چوڑا ہو رہا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے باندھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کسی چیز سے، تو ایسے موزے پر مسح نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ موزہ کیسا ہونا چاہیے؟ بغیر کسی چیز کے باندھے بغیر وہ قدم کے اوپر رکے، ایسا موزہ ضروری ہے. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، یعنی شرط نمبر 5، اتنے دبیز ہوں کہ پانی کو پیروں تک نہ پہنچنے دیں. اتنے دبیز ہوں یعنی کہ اتنے مضبوط ہوں، اور اتنے جو ہے پانی اگر موزے کو لگ جائے تو موزہ جو ہے کیا کرے؟ پانی کو قدم سے روک دے، قدم تک، پیر تک، قدم کا جو حصہ ہے اس حصے تک پانی کو نہ پہنچنے دے موزہ. ایسا ہونا ضروری ہے. آج کل جو شوز میں ہم ساکس استعمال کرتے ہیں وہ کپڑے کا بنا ہوا رہتا ہے، اگر اس کو پانی لگ جائے تو پانی فوراً قدم کو لگ جائے گا. ایسا موزہ نہیں چاہیے، بلکہ موزہ ایسا ہو کہ اگر پیر پر، یعنی کہ خفین پر، موزوں پر اگر پانی گر جائے تو وہ موزہ جو ہے پانی کو پیر تک نہ پہنچنے دے، ایسا دبیز ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، یعنی شرط نمبر 6، ان میں سے کسی موزے میں اتنی پھٹن نہ ہو جو مسح سے مانے ہو. یعنی کہ 2 موزے ہوتے ہیں، دائیں پیر اور بائیں پیر میں، تو دونوں موزوں میں سے کسی ایک موزے میں اتنی پھٹن نہ ہو، یعنی کہ اتنا نہ پھٹا ہو جو مسح کو مانے ہو سکے، یعنی جس پر مسح جائز نہیں، اتنا پھٹا ہوا نہ ہو موزہ. یہ ضروری ہے. اگر اتنا پھٹا ہوا ہو تو اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے مسح جائز نہیں، مسح نہیں ہو سکتا. تو دونوں موزوں میں سے کوئی موزہ بھی اتنا پھٹا ہوا نہ ہو جس پر مسح جائز نہ ہو.
اس کے علاوہ شرط نمبر 7 طہارت کاملہ پر پہنا گیا ہو. طہارت کاملہ کس کو کہتے ہیں کہ بھئی وضو کر کے موزہ پہنا جائے، یا اگر غسل فرض ہے تو غسل کر کے موزہ پہنا جائے. ایسا نہیں کہ بھئی بغیر وضو سے ہے، بغیر غسل سے ہے، پہن لیا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی وضو میرے اوپر ضروری ہے، غسل میرے اوپر ضروری ہے، چلو میں کیا کروں گا، غسل میں مسح کر لوں گا، وضو میں مسح کر لوں گا، یہ کام نہیں چلے گا. بلکہ موزہ پہننے سے پہلے اگر غسل فرض ہے تو غسل کرنا ضروری ہے، وضو اگر نہیں ہے تو وضو سے فارغ ہو کر، اسی کو طہارت کاملہ کہا جاتا ہے، کہ طہارت کاملہ پر موزہ پہنا جائے، ضروری ہے. اس کے علاوہ شرط نمبر 8 وہ طہارت تیمم سے حاصل نہ کی گئی ہو. ابھی میں نے کہا کہ موزہ کب پہنے، جبکہ وضو مکمل کرے یا غسل سے فارغ ہو کر موزہ پہنے. ایسا نہیں کہ بھی وضو ٹوٹ گیا ہے، غسل واجب ہو چکا ہے، چلو تیمم کر کے موزہ پہن لے تو کام نہیں چلے گا. بلکہ اس کے لیے وضو اگر نہیں ہے تو وضو کریں، غسل اگر واجب ہے تو غسل کر کے بعد میں موزہ پہنے، تبھی اس کے اوپر مسح جائز ہے. اگر بغیر وضو کے، بغیر غسل کے پہن لیا، اب اس کے اوپر مسح کرنا چاہیں تو مسح نہیں ہو سکتا، مسح جائز نہیں. اسی طریقے سے شرط نمبر 9 مسح کرنے والا جنوبی نہ ہو. ابھی بات ہمارے سامنے آئی کہ جو آدمی موزے پر مسح کرنا چاہے وہ آدمی جنوبی نہ ہو. اب اس کی 2 شکلیں بنتی ہیں، یا تو جنابت کی حالت میں موزہ پہنا ہو، یا موزہ پہننے کے بعد جنوبی ہو گیا ہو. تو دونوں صورتوں میں جائز نہیں. حالت جنابت میں اگر کوئی آدمی موزہ پہننا چاہے، اس کے بعد اس کو جو ہے اس پر مسح کرنا چاہے تو اس کا مسح جائز نہیں. پہن لیا، پہننے کے بعد جنوبی ہو گیا، غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا، تو اب آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی میں تو طہارت کاملہ پر موزہ پہنا تھا، اب تو غسل میرے اوپر فرض ہے، چلو کیا کرتا ہوں، پانی تو نہا لیتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، لیکن قدموں پر کیا کر لوں گا، مسح کر لوں گا، تو نہیں چلے گا. جنوبی جنابت کی حالت میں اگر پہنے تو بھی مسح جائز نہیں. پہننے کے بعد اگر حالت جنابت ہو گئی، جنوبی حالت میں آ گیا آدمی، تو بھی مسح جائز نہیں. دونوں صورتوں میں مسح جائز نہیں ہو سکتا. وضو اگر ٹوٹ جائے تو وضو کر کے آدمی جو ہے اپنے پیروں پر، اپنے موزے پر مسح کر سکتا ہے. غسل واجب ہونے پر موزہ نکال کر غسل کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ آخری شرط نمبر 10 اگر پیر کٹا ہوا شخص مسح کرنا چاہے، اگر کسی آدمی کا پیر کٹا ہوا ہے، اب وہ آدمی موزہ پہن کر مسح کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ اس کے لیے شرط یہ ہے، کہا گیا ہے کہ فقہ کے اندر کہ بھئی پیر کا اوپر کا جو حصہ ہے اس کا وہ اتنا باقی رہے اس کا کہ جتنا اپنے ہاتھ کی چھوٹی جو انگلی ہوتی ہے، آخری انگلی، یہ انگلی اپنے ہاتھ کی آخر کی چھوٹی انگلی جو ہے، یہ انگلی کے حساب سے 3 انگلی کے برابر اس آدمی کے پیر کا اوپر کا حصہ باقی رہے تو مسح جائز. اگر اتنا حصہ بھی باقی نہیں ہے اور مکمل جو ہے بہت ہی زیادہ آدمی کا پیر کٹا ہوا ہے تو ایسا آدمی مسح نہیں کر سکتا. تو آخری شرط کہ پیر کٹا ہوا آدمی اگر مسح کرنا چاہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بھئی وہ آدمی، اس آدمی کا پیر کا اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ اگر نہ ہو تو کم سے کم اوپر کا حصہ جو ہے کتنا باقی رہے، اس کی جو آدمی مسح کر رہا ہے اس ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے، اس انگلی کے 3 انگلیوں کے برابر، اس انگلی کے حساب سے 3 انگلیوں کے برابر اس آدمی کے پیر کا اوپر کا حصہ باقی رہے کم از کم، تو اس قدم کے اوپر وہ آدمی مسح کر سکتا ہے. اگر اتنا حصہ اس کا پیر کا باقی نہ رہے تو اس کو مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ آدمی وضو کے اندر پیر کو دھوئے گا اور یہ دھونا اس کے لیے ضروری ہے، ضروری نہیں بلکہ فرض ہے.
اگر کوئی آدمی اس کا پیر کا بہت ہی حصہ کٹا ہوا ہے اور جو بچا ہوا ہے صرف ایک چھوٹی انگلی یا دو چھوٹی انگلیوں کے برابر، ایک چھوٹی انگلی یا دو چھوٹی انگلیوں کے برابر بچا ہوا ہے، یا ڈھائی یہ انگلی جو ہے اس سے ڈھائی انگلیاں کسی کی جو ہے ڈھائی انگلیوں کے برابر کسی کا قدم باقی ہے، تو بھی وہ آدمی اس حصے کے اوپر مسح نہیں کر سکتا۔ مسح کرنے کے لیے اپنی چھوٹی انگلی کے حساب سے 3 انگلیوں کے برابر اس کا پیر کے اوپر کا حصہ کم از کم باقی ہو تو اس پر مسح جائز ہے۔ تو یہ جو ہے موزے پر مسح صحیح ہونے کے شرائط تھے جن کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ تو امید میں آپ سے یہی کر رہا ہوں کہ بھئی آپ حضرات جو ہے ہر دن ہمارا مسائل کا ویڈیو دیکھتے ہوں گے، اگر نہیں دیکھ رہے ہیں کسی مجبوری سے تو وقت نکال کر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ تفسیر کا ویڈیو نہیں دیکھتے، جمعہ کا بیان نہیں سنتے، یا پھر جو ہے درس حدیث نہیں سنتے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ جو مسائل کے ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں، ضرور سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ان مسائل کے ذریعے سے آپ کا 90% حصہ مسائل کے تعلق سے حل ہو جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، کوئی جو ہے شک آپ کے اندر باقی نہیں رہے گا، آپ کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ ہمارے ان مسائل کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو جو ہے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کا موقع ملے اور آپ کے علم میں اضافے کا ذریعہ بھی بنے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ساتھی جو ہے ہمارے ان مسائل کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھتے رہنے کی کوشش کریں۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے چینل کو جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ بھئی ہم تو ہمارے طاقت کے بقدر ہم کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ بھی جو ہے اس کام میں حصہ لے لیں گے اور آپ بھی جو ہے چینل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جتنا آگے تک یہ سلسلہ جاتا رہے گا تمام کا حصہ، تمام کا ثواب جو ہے آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ آپ جو ہے اس ثواب کے اندر آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ آپ کا اگر آپ نے کسی سے جو ہے شیئر کر لیا، کسی کو جو ہے بھیج دیا ہمارا چینل کا لنک، اور وہ آدمی جو ہے ہمارے چینل میں شامل ہو گیا، یا پھر کسی کو ترغیب دے کر آپ جو ہے ہمارے چینل میں شامل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے مستقل مسائل دیکھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، عمل نہ بھی کرے صرف سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ آدمی عمل کر لیا تو جتنی بھی عبادتیں مسائل کے ذریعے سے مکمل ہو رہی ہیں اس کے تمام عبادتوں میں انشاءاللہ آپ کا ضرور حصہ رہے گا، اور آپ کو اللہ رب العزت ضرور اس کے اوپر نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے جتنا ہو سکے دوسروں سے جو ہے شیئر کرتے جائیں اور دوسروں کو جو ہے چینل میں جو ہے جوڑتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، امت کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ مسائل جو چل رہے ہیں ان مسائل کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔